پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت سائنس کی کتاب سے سادہ مشینیں اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ پیارے بچوں، روزمرہ زندگی کے کاموں کی انجام دہی کے لیے محنت کم لگنے اور کم وقت میں زیادہ کام ہونے کے لیے جو وسائل استعمال کیے جاتے ہیں انہیں مشین کہتے ہیں۔ بچوں، اس تصویر میں دکھائی ہوئی مشینوں میں صرف ایک یا دو حصے ہیں اور ان کی ساخت یعنی ان کی بناوٹ سادہ اور آسان ہے۔ ایسی مشینوں کو سادہ مشینیں کہتے ہیں۔ سادہ مشینوں کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کے بگڑنے اور خراب ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم روزمرہ زندگی میں ایسی کئی سادہ مشینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ان مشینوں کو غور سے دیکھیے بچوں۔ ان مشینوں میں کئی حصے ہوتے ہیں۔ ایک کام کی تکمیل کے لیے ان میں کئی عمل ہوتے ہیں، اس لیے ان مشینوں میں کئی حصے ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی وجہ سے ان مشینوں کو پیچیدہ مشین کہتے ہیں۔ پیچیدہ مشینوں میں لگائے ہوئے کچھ حصے سادہ مشینوں ہی کے ہوتے ہیں۔ پیچیدہ مشینوں کی ساخت یعنی ان کی بناوٹ پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس سے ہم نے یہ جانا کہ روزمرہ زندگی میں کام کی نوعیت، وقت اور محنت کے لحاظ سے ہم سادہ یا پیچیدہ مشینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم چند سادہ مشینوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، جس میں پہلی سادہ مشین ہے مائل یا ڈھلوان سطح۔ بچوں، ایک وزنی پیپا ٹرک میں چڑھانا ہے۔ روی نے الف اور حمید نے بے تختے کا انتخاب کیا۔ راہی نے تختے کا استعمال ہی نہیں کیا۔ اب بچوں، کس کو پیپا چڑھانا سب سے مشکل محسوس ہوا ہوگا؟ بولو، راہی کو۔ اور کس کو سب سے آسان محسوس ہوا ہوگا؟ روی کو۔ الف اور بے، ان تختوں میں سے کس تختے کی لمبائی زیادہ ہے؟ بچوں، روی کے۔ اور کس کا چڑھاؤ زیادہ ہے؟ حمید کا۔ تو بچوں، اس سے ہم نے یہ جانا کہ وزن اٹھانے کے لیے تختہ ترچھا رکھ کر استعمال کرے تو ہمیں کم وزن اٹھانا پڑتا ہے اور وزن چڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے تختے کو ڈھلوان سطح یا مائل کہتے ہیں۔ مائل کا چڑھاؤ جتنا کم ہو اتنا ہی وزن کم محسوس ہوتا ہے، لیکن مائل کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، جیسے روی کا تختہ۔ اور بچوں، مائل کا چڑھاؤ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی لمبائی کم ہوگی، لیکن ہمیں زیادہ وزن برداشت کرنا پڑے گا، جیسے حمید کا تختہ۔ پیارے بچوں، اسکرو کے پیچ اسی طرح بنائے جاتے ہیں، اس لیے اسکرو لکڑی میں بٹھانے کے دوران مانو وہ ڈھلوان پر سے آہستہ آہستہ نیچے جاتا ہے۔ اس لیے کیل ٹھوکنے کی بنسبت اسکرو بٹھانے کے لیے کم طاقت لگائی جاتی ہے، یعنی اسکرو لوہے کی لپیٹی ہوئی ڈھلوان سطح ہی ہے۔ اور اسی طرح اسکرو کی طرح پہاڑ پر گھاٹ کا راستہ پہاڑ کے اطراف لپٹی ہوئی ایک ڈھلوان سطح ہے، اس لیے بڑی گاڑیاں آسانی سے پہاڑ پر چڑھ سکتی ہیں اور اتر بھی سکتی ہیں۔ تو بچوں، مائل یا ڈھلوان سطح ایک سادہ مشین ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم دوسری سادہ مشین دیکھتے ہیں جسے فانا کہتے ہیں۔ لکڑیاں کاٹنے کے لیے کلہاڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ دو مائل سطح جوڑنے پر ایک دھاردار اوزار بنتا ہے، ایسے اوزار کو فانا کہتے ہیں۔ کسی شے کے دو ٹکڑے کرنے یا چپکی ہوئی چیز کو الگ کرنے کے لیے فانے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کلہاڑی، چھری اور چھینی وغیرہ یہ سادہ مشینوں کی قسمیں ہیں۔ سوئی اور کیل بھی فانے کی مختلف قسمیں ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم بیرم کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سادہ مشین ہے بچوں۔ کسان کھیت میں دبا ہوا ایک بڑا پتھر نکالنے کے لیے ایک مضبوط سبل استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے اوزاروں کو بیرم کہتے ہیں۔ بیرم کے تین حصے ہوتے ہیں: قوت، بوجھ اور نصاب۔ بیرم کا ڈنڈا
جس سہارے پر ٹکا ہوتا ہے اسے بیرم کا نصاب کہتے ہیں۔ بیرم نصاب کے اطراف گھومتا ہے۔ بیرم سے جو چیز اٹھائی جاتی ہے یا جس قوت کے مخالف بیرم کا عمل ہوتا ہے اسے بوجھ کہتے ہیں۔ نصاب سے بوجھ تک کے بیرم کے حصے کو بوجھ کا بازو کہا جاتا ہے۔ اور بچوں، چیز اٹھانے کے لیے ڈنڈے کے دوسرے حصے پر قوت لگائی جاتی ہے۔ نصاب سے قوت تک کے بیرم کے حصے کو قوت کا بازو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، قوت، نصاب اور وزن کے مقام کے اعتبار سے بیرم کی 3 قسمیں ہیں۔ بیرم کی پہلی قسم میں نصاب درمیان میں ہوتا ہے اور ایک سرے پر وزن اور دوسرے سرے پر قوت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ بیرم کی دوسری قسم میں درمیان میں وزن، ایک طرف نصاب اور دوسری جانب قوت ہوتی ہے بچوں۔ اور بیرم کی تیسری قسم میں درمیان میں قوت، ایک جانب نصاب اور ایک جانب وزن ہوتا ہے۔ یہ بیرم کی 3 قسمیں ہیں بچوں، جسے آپ ان شکلوں کی مدد سے آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ آئیے بچوں، اب ہم چرخی کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، چرخی ایک سادہ مشین ہے۔ اس تصویر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، اوپر کی جانب وزن اٹھانے کے لیے نیچے کی جانب قوت لگائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت سہولت بخش اور آسان ہوتا ہے، اسے چرخی کہتے ہیں بچوں۔ آئیے اب ہم ایک اور سادہ مشین، پہیا اور محور کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، میلوں میں آسمانی جھولے سے آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اس کے بڑے پہیے کس طرح گھومتے ہیں؟ بچوں، اس بڑے جھولے کا بڑا پہیا مرکز میں ایک لوہے کے ڈنڈے پر لگا ہوتا ہے۔ اس ڈنڈے کو محور کہتے ہیں۔ بجلی کی مدد سے جیسے ہی محور گھومتا ہے اس پر لگا ہوا پہیا بھی گھومنے لگتا ہے۔ محور اور پہیے کی یہ جوڑی ایک سادہ مشین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بے شمار مقامات پر اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے سائیکل کا پیڈل مارتے ہی پہیا گھومنے لگتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم مشینوں کی دیکھ بھال کس طرح کریں گے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مسلسل استعمال اور موسم کے اثرات سے فرسودہ ہو کر وہ خراب نہ ہو، اس لیے مشینوں کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ مشینوں پر گرد بیٹھنے سے یعنی دھول بیٹھنے سے وہ خراب ہوتی ہیں۔ ان کا کچھ حصہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کچھ حصے گھستے ہیں، اس لیے مشینیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ان کی دیکھ بھال کافی اہمیت رکھتی ہے۔ مشینوں کی دیکھ بھال کے دوران ان کے تمام حصے پونچھ کر صاف کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے پر گھسنے والے حصوں میں تیل اور چکنائی ڈالتے ہیں تاکہ ان میں رگڑ کم ہو کر ان کی جھیج کم ہو۔ مشینیں استعمال میں نہ ہو تو ان کو گرد سے بچانے کے لیے انہیں ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔ موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے مشینوں کے دھاتی حصوں کو رنگ دیا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مشین خشک رہے۔ آئیے بچوں، اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے محنت کم ہو اور کم وقت میں کام زیادہ ہو، اس کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے کچھ مشینیں سادہ تو کچھ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ تیسرا ہے ڈھلوان سطح، فانا، بیرم، چرخی اور پہیا سادہ مشینیں ہیں۔ چوتھا ہے قوت، وزن اور نصاب کے مقامات کی بنا پر بیرم کی 3 قسمیں ہیں۔ پانچواں ہے مشینوں کی مناسب دیکھ بھال کرنا چاہیے تاکہ مشینیں استعمال کے قابل رہے۔ یہ تھا بچوں چھٹی جماعت سائنس کا 12واں سبق، سادہ مشینیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔